بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بہار شریعت حصہ اول کے درس کا آغاز کیا تھا۔ آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی کا بیان چل رہا ہے۔ عقیدہ نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر۔ آگے اس کی خود وضاحت کر رہے ہیں۔ عین سے کیا مراد ہے؟ یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کا عین نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ صفات اسی ذات کا نام ہو، ایسا نہیں ہے۔ آ جائیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علم، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحم، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے خلق۔ تو یہ صفات عین ذات نہیں ہے، ورنہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ہیں۔ اگر صفات کو خدا مانے تو بہت سارے خدا ماننا لازم آئے گا، لہذا صفات کو خدا نہیں مانتے ہم۔ آگے فرمایا اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں، یعنی کسی بھی طرح اس کے وجود سے یہ صفات جدا بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ صفات خدا تو نہیں ہے، خدا کی صفات ہیں اور اس کے وجود سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی کہ نفس ذات کی مقتضا ہے، یعنی اس کی نفس ذات کا تقاضا ہے یہ صفات، یعنی جو خدا ہے اس میں علم ہو، وہ متصف ہو صفت خلق کے ساتھ، صفت رحم کے ساتھ، یا اس کے علاوہ جو بھی رب کائنات کی صفات ہیں یہ اس کی ذات کا، نفس ذات کا تقاضا ہے کہ یہ صفتیں جو خدا ہے اس میں یہ صفتیں ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا عین ذات کو لازم، یعنی یہ صفات رب کائنات کے ساتھ لازم ہیں اور کبھی اس سے جدا نہیں ہوں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ صفات خدا نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی خدا سے جدا ہوں گی، کیونکہ یہ خدا نفس ذات کا تقاضا ہے۔ آگے آ جائیے، عقیدہ نمبر 5 پڑھتے ہیں۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے۔ قدیم ازلی ابدی اس کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں۔ قدیم کا مطلب جو ہمیشہ سے ہو، ازلی کا بھی مطلب جو ہمیشہ سے ہو، ابدی جو ہمیشہ رہے گا۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طرح اللہ رب العزت کی تمام صفات، اللہ تعالیٰ ان تمام صفات کے ساتھ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں، یعنی اس کی صفات مخلوق نہیں۔ جیسے ہم مخلوق ہیں، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، آسمان کو زمین کو پیدا کیا گیا ہے، یہ صفات مخلوق نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی صفات کو خود پیدا کیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صفات تو ہمیشہ سے، جس کو پیدا کیا گیا ہو تو وہ تو پہلے نہ تھا، پھر اللہ اس کو وجود میں لایا، جبکہ یہ تمام صفات جتنی بھی اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اللہ رب العزت ان صفات کے ساتھ ہمیشہ سے متصف ہیں، لہٰذا یہ جو صفات ہیں مخلوق نہیں ہیں، مخلوق نہیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کہہ رہے اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل، یعنی زیر قدرت جیسے آسمان زمین ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل نہیں۔ اچھا، اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں فنا کرے یہ ہو سکتا ہے، آسمان کو فنا کر دے یہ ہو سکتا ہے، چاند ستاروں کو فنا کر دے ہو سکتا ہے،
ہے نا، لیکن یہ صفات اللہ تعالیٰ کی زیر قدرت داخل نہیں، یعنی یہ ان صفات کو کبھی فنا نہیں، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے لیکن محال پر قادر نہیں ہے، یعنی محال کیا، اللہ تعالیٰ ایک اور خدا اپنے جیسا بنا دے، نہیں، اس پر یہ عیب ہے، اس پر رب کائنات جل جلالہ قادر نہیں۔ اسی طریقے سے یہ اپنی صفات کو ختم کر دے، خود صفت رحم کو ختم کر دے، صفت خلق کو ختم کر دے، یعنی اپنی صفات کے ختم کرنے پر بھی وہ قادر نہیں ہے، کیونکہ صفات کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود بتایا ہے وَمُنَزَّهٌ عَنِ الْعُيُوبِ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وہ تو پاک ہے ہر عیب سے۔ اگر وہ اپنی صفت کو ختم کر دے تو گویا کہ یہ صفت جب ختم ہو گئی تو اس کے اندر گویا کہ جب رحم کی صفت ختم ہو گئی تو عیب آ گیا، خلق کی صفت ختم ہو گئی تو عیب آ گیا، اور اللہ جل جلالہ عیوب سے پاک ہے۔ میرے خیال سے مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی جو بھی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ میسیج کے ذریعے پوچھ سکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 7، ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں۔ حادث کا کیا مطلب؟ یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات تو کیا ہیں؟ قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے علاوہ جتنی بھی کوئی بھی چیز ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب حادث ہیں، پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئیں۔ عقیدہ نمبر 8، صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہیں، یعنی کوئی کہے کہ اللہ کی صفات مخلوق ہیں، گمراہ ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تو تمام صفات قدیم ہیں، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ متصف ہے، تو صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے، حادث کا بھی یہی مطلب نا، پہلے نہ تھا پھر موجود ہوا، اسے حادث کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو مخلوق کہے یا حادث کہے، بات ایک ہی ہے، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے تو وہ گمراہ ہے، بد دین ہے۔ عقیدہ نمبر 9، جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر ہے، یعنی جو کسی بھی شے کو، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات قدیم ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی بھی شے کو اگر کوئی شخص کہتا ہے قدیم ہے، قدیم کا کیا مطلب؟ ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شے ہمیشہ سے ہے، یا شک کرے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شے ہمیشہ سے ہو، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ہمیشہ سے صرف اللہ ہے، اور وہ صفات جن صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ متصف ہے۔ آ جائیے دوبارہ یہ عقیدہ پڑھتے ہیں، جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے، یا یہ شک کرے کہ یہ حادث نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے کہ فلاں شے حادث نہیں ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ حادث کا کیا مطلب تھا؟ جو پہلے موجود نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حادث کہتے ہیں، حادث کہتے ہیں، حدوث کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 10، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے،
جو ممکن بھی کہے گمراہ بدین ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، بیوی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدہ نمبر 11، وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ آ جائیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل اگلے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام مع الکرام۔